سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ذات ہے جس کی تعریف توصیف بیان کی جائے تو وہ ہم سب کے آقا و مولا تاجدار بطحہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، آمینہ کا لخت جگر، عبداللہ کا در یتیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روح کائنات بنایا ہے، مقصد کائنات بنایا ہے۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے کرتے لوگ عاجز آ گئے، ان کے قلم ٹوٹ گئے، ان کی سیاہیاں ختم ہو گئی۔ نثر کے انداز میں لکھنے والے حضور کی تعریف لکھتے رہے، نظم کے انداز میں بھی حضور کی تعریف لکھتے رہے، لیکن آخر میں سب نے یہیں آ کر دم توڑ دیا۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میرے دوستو، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھوں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے برادر محترم مولانا ولی رازی صاحب، انہوں نے ایک سیرت پر کتاب لکھنے کا ارادہ کیا، لیکن ایک طرف دیکھتے ہیں تو سیرت کی کتابوں پر کتب خانے بھرے ہوئے ہیں۔ کوئی آپ کے بچپن کے حالات لکھا ہوا ہے، کہ کسی کتاب میں آپ کی جوانی کے حالات لکھے ہوئے ہیں، کسی کتاب میں آپ کے ازواج مطہرات کے ساتھ کیا طور طریقے تھے وہ حالات لکھ کر گئے ہیں۔ کسی نے آپ کے شب و روز کی زندگی لکھی ہے، کسی نے غلاموں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا اس چیز کو لکھا ہے، کسی نے جو ہے دوستوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ کس طرح ملنا، کس طرح دشمن کے ساتھ پیش آنا، ساری چیزیں حضور کی جو ہے لکھنے والے لکھ کر چلے گئے۔ وہ تلاش کر رہے ہیں کہ آخر میں کس چیز پر قلم اٹھاؤں، میرے اندر بھی جو ہے نبی کی سیرت لکھنے کا داعیہ پیدا ہوا، میں کس چیز پر آخر لکھوں۔ جب بندہ تڑپتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں بات بھی ڈالتے ہیں۔ پھر دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ذاتی نام ہیں، ایک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک احمد ہے۔ غور کیا کہ نہ محمد پر نقطہ ہے اور نہ احمد پر نقطہ ہے، اور جس ذات کی یہ نام ہے وہ ذات اتنی محبوب ہے اللہ کی کہ اللہ کے نام پر بھی نقطہ نہیں ہے۔ جب اللہ کے نام پر بھی نقطہ نہیں، محبوب کے جو دو ذاتی نام ہیں اس پر بھی نقطہ نہیں، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھوں گا، لیکن ایسے الفاظ کا استعمال کروں گا کہ جس میں نقطہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہادی عالم، تقریباً 400 صفحات کی کتاب ہے، پوری کتاب آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، موجود ہے کتاب۔ پوری کتاب میں مکی زندگی سے، آپ کی آمد سے پہلے کے حالات سے لے کر وفات تک کے حالات لکھے ہیں۔ پوری کتاب میں جو ہے ایک نقطے والا بھی لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ آپ غور کریں کہ حضور سے کتنا عشق اور محبت تھی کہ ایسا بڑا کام اپنے ذمے لیا، لیکن چونکہ محبت تھی اور تڑپ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مدد فرمائی، اور مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر 400 صفحات کی کتاب انہوں نے مکمل کر کے رکھ دی۔ تو میرے دوستو، جو لوگ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح میں اللہ کے رسول کا حق ادا کروں۔ شاعر دیکھتا ہے، مکی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے، آپ کی آمد سے پہلے کا مطالعہ کرتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ کیسے انسان ہے۔ اس سنگ لاخ وادی میں انسان تو بستے ہیں، لیکن ان کے اندر جو دل ہے وہ اسی زمین کی طرح سخت ہے۔ وہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے،
وہ جانوروں سے بدتر حشر کرتے ہیں، وہ عورتوں کو ایک استعمال ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کر پھینک دیتے ہیں۔ وہ معاشرہ جہاں سالہ سال جو ہے لڑائیاں چلتی تھی، وہ حالات ایسے نہیں تھے، وہ لوگ ایسے نہیں تھی کہ کوئی شخص ان پر حکمرانی کے لیے تیار ہو۔ لیکن جب ان حالات کو دیکھتا ہے کہ ان پر ایک شخص بھی حکمرانی کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے بعد کا واقعہ پڑھتا ہے اور اس تذکرے کو دیکھتا ہے کہ وہ آپ کے لیے جو ہے جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مہاجر جب ہجرت کر کے جاتے ہیں تو انصار جو ہے اپنی ایک بیوی کو چھوڑ کر طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کی مدد کے لیے تیار ہیں، کاروبار میں شریک بنا رہے ہیں، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ آخر یہ کون جن پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جو ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان میں سے کسی کی بھی اقتدا کر لوگے کامیاب ہو جاؤ گے۔ شاعر کہتا ہے کہ آخر وہ کون سی ذات تھی جو ایسے سخت دل لوگوں کو جو ہے موم بنا کر رکھ دیا، وہ کون تھا؟ شاعر کہتا ہے انقلاب دہر کا روح روا وہ کون تھا، انقلاب دہر کا روح روا وہ کون تھا، باعث تخلیق ہستی کن فقا وہ کون تھا، باعث تخلیق ہستی کن فقا وہ کون تھا، وہ کہ نازا جس پہ تھا خود خالق عرش عظیم، ایسا کامل اس جہاں میں اے زماں وہ کون تھا۔ شاعر دونوں حالات دیکھتا ہے کہ آخر وہ ذات کون سی ذات تھی جو ان کو اس طرح جو ہے بدل دیا۔ لکھنے والا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے بعد کے برکات دیکھتا ہے، مکہ میں جو ہے آپ کے آنے کے بعد دائی حلیمہ کے گھر میں برکتیں دیکھتا ہے، اور پھر آپ کی آمد کے بعد جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، اور پھر بھی مکہ والے آپ کو جو ہے مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور پھر آپ ہجرت کر کے جو ہے مکہ سے جو ہے مدینہ کے لیے جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ حرم سے طیبہ کو آنے والے، حرم سے طیبہ کو آنے والے تجھے نگاہیں ترس رہی ہیں، حرم سے طیبہ کو آنے والے تجھے نگاہیں ترس رہی ہیں، جدھر جدھر سے گزر کے آئے اداس راہیں ترس رہی ہے، رسول اطہر جہاں بھی ٹھہرے، رسول اطہر جہاں بھی ٹھہرے وہ منزلیں یاد کر رہی ہیں، جبین اقدس جہاں جھکی ہے وہ سجدہ گاہیں ترس رہی ہے۔ یقیناً ہمارے آقا کی آمد باعث رحمت، باعث برکت، لیکن مکہ والوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا، ان کے مقدر میں ایمان نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے مطالبے کے معجزات رکھ دیے، وہ ساری چیزیں لا کر رکھ دی، لیکن وہ شقی القلب، ان کے دل میں ایمان نہیں ہونے والا تھا، وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ ضدی اور ہٹ دھرم تھے، چودراہٹ کی وجہ سے وہ ضد کے لیے اڑے ہوئے تھے، وہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ابو جہل جو ہے ہاتھ میں کنکری لے کر آیا اور اس نے کہا کہ بتاؤ محمد اس کے اندر کیا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کہا کہ ابھی یہ کلمہ پڑھے گا، اس نے کلمہ پڑھا، تو یہ کنکری لانے والا کون تھا؟ ابو جہل خود تھا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنکری اٹھا کر یوں فرماتے کہ ابو جہل بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے، اس کے بعد وہ اگر کلمہ پڑھتا تو ابو جہل یہ کہہ سکتا تھا آپ نے اس کنکری کو لایا ہے، اس پر آپ نے کوئی اثر کر دیا ہوگا، آپ نے اس کو اوپر کوئی جادو کر دیا ہوگا، لیکن کنکری لانے والا خود اور مطالبہ کرنے والا خود، لیکن حضور کا کلمہ پڑھ رہا ہے، حضور کی شان کو پہچانا نہیں، ہٹ دھرمی کی وجہ سے جو ہے پھینک دیا کنکری کو۔ چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے جن کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، جن کے اندر نبی کی محبت نہیں تھی، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، لیکن اس چاند کے ٹکڑے کو ہوتے ہوئے حیدرآباد کے کسی بادشاہ نے دیکھا اور اس نے تاریخ نوٹ کی، اس نے وقت نوٹ کیا، دن اور سن نوٹ کیے، اور اپنے بال بچوں کو یہ کہا کہ فلاں تاریخ کو ایک بڑا کام ہوا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، تحقیق کرنا اس کے بارے میں، یہ کس نے کیا یا از خود ایسا ہو گیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، ان کے وارثین نے اس کی تحقیق کی۔ جب عرب سے قافلہ آیا اور ان سے پوچھا کہ فلاں سن میں، فلاں تاریخ میں، فلاں وقت میں جو ہے
چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، ہمارے آبا و اجداد نے اسے دیکھا تھا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے بتایا کہ رسول عربی جو مکہ میں نازل ہوئے تھے، مکہ میں ان کی بعثت ہوئی تھی، انہوں نے جو ہے جن کو انہوں نے ایمان کی دعوت دے رہے تھے، انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ محمد الرسول اللہ اگر تم واقعتاً نبی ہو، سچے نبی ہو، من جانب اللہ نبی ہو، تو تم اس چاند کے ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ انسان کے بس کا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے چاند کے ٹکڑے کیے۔ میرے دوستو، جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی، نبی کی عظمت ہوگی، وہ نبی کے شہر سے دور بھی ہو، کوسوں دور ہو، لیکن نبی کی محبت کی وجہ سے ایمان بھی نصیب ہوتا ہے، سیرت بھی نصیب ہوتی ہے، اور اسے جو ہے نبی سے ملنے کا شوق بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر محبت نہ ہو، خالی محبت کا دعویٰ ہو، میں آپ سے کہوں کہ فلاں شخص میرے گھر میں چوری کر گیا، آپ مجھ سے کہیں ثبوت لائیے، میں کہوں گا کوئی ثبوت نہیں میرے پاس۔ آپ کہیں گے کیسے آپ کہتے ہیں چوری کر لیا، کیسے آپ نے دعویٰ کیا؟ دعوے کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے، تمہارے پاس دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے، لہذا فلاں شخص چور نہیں ہے۔ آج ہم سب کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کی سیرت سے محبت کرتا ہوں، لیکن ہر شخص اپنے گریبان میں جا کر دیکھے، وہ بوڑھا ہو یا جوان، وہ جو بھی ہو، وہ دیکھے اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، وہ بوڑھا ہو گیا، اس کی عمر 60 سال ہو گئی، 70 سال ہو گئی، لیکن وہ ابھی بھی داڑھی اڑا رہا ہے، بلکہ اس کے چہرے دب گئے ہیں۔ حجام بھی ان کی داڑھی کو صاف کرنے کے لیے پریشان ہوتا ہے، چمڑی کو کھینچ کر اس طرف لاتا ہے، چمڑی کو کھینچ کر اس طرف لاتا ہے۔ اللہ کے بندو، دعویٰ تمہارا نبی سے محبت کا ہے، لیکن عمل تمہارا نبی سے محبت کا نہیں ہے۔ یہ دعویٰ ہمیں کہاں تک لے کر جائے گا؟ اس لیے اگر نبی سے حقیقی محبت ہے تو ہمیں نبی کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا، نبی کی صورت اپنی جیسی، نبی کی صورت کی طرح ہمیں اپنی صورت بنانی ہوگی، اور کوئی مشکل نہیں ہے نبی کی سنت پر عمل کرنا۔ ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے نبی صبح سے اٹھتے تھے تو پہلا کام کیا کرتے تھے؟ بیت الخلا جاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ 10 سنتوں کو نوٹ کر لیں اور یہ کوشش کریں کہ 10 دن ان سنتوں کو پابندی کے ساتھ اس پر عمل کروں گا، اور اس کے بعد جب 10 دن آپ کریں گے، کرتے کرتے وہ آپ کی زندگی کا جز اور حصہ بن جائے گا، پھر آپ کسی بھی حالت میں ہو وہ سنت آپ سے ترک ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جو بھی نبی سے محبت کرے گا وہ کامیاب ہو کر رہے گا، جس نے کیا انہوں نے وہ کامیابی کی طرف آگے بڑھے۔ اسی لیے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں نعت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حافظ فرقان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ حافظ صاحب تشریف لائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہی نہ کرو، ہاں ڈائز پہ بیٹھے ہمارے علماء کرام، ان کی دعا لیتے ہوئے 4 مصرے کے ساتھ نعت پاک کا مطلع حاضر کرتا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ مکمل نعت پاک حاضر کروں گا۔ مطلع حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی، خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی، خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی، پسند آتی ہے مومن کو سیرت محمد کی، پسند آتی ہے مومن کو سیرت محمد کی، خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی، خدا نے خود یہ فرمایا کہ جنت ہے محمد کی، خدا
فرمایا کہ جنت ہے محمد کی، کبھی دوزخ میں جا سکتی، کبھی دوزخ میں جا سکتی نہیں امت محمد کی، کبھی دوزخ میں جا سکتی نہیں امت محمد کی۔ خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی، پسند آتی ہے مومن کو سیرت محمد کی۔ بند سماعت فرمائے۔ ہمیں جنت میں جانے سے اگر رضوان روکے گا، ہمیں جنت میں جانے سے اگر رضوان روکے گا، ندا آئے گی جانے دو، ندا آئے گی جانے دو، یہ امت ہے محمد کی، ندا آئے گی جانے دو، یہ امت ہے محمد کی۔ خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی، پسند آتی ہے مومن کو سیرت محمد کی۔ نہ ہم جنت میں جائیں گے، نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، نہ ہم جنت میں جائیں گے، نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، کھڑے دیکھا کریں گے حشر، کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں صورت محمد کی، دیکھا کریں گے حشر میں صورت محمد کی۔ خدا نے کیا بنائی نور سی صورت محمد کی، پسند آتی ہے مومن کو سیرت محمد کی۔ مکمل نعت پاک کا مطلع حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے۔ مفتی صاحب دیکھیے گا۔ مطلع حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ وہاں کی فقیری ہے رشک امیری، وہاں کی فقیری ہے رشک امیری، وہیں پر بسر ہو میری زندگانی، وہاں کی فقیری ہے رشک امیری، وہیں پر بسر ہو میری زندگانی۔ اے اللہ اے اللہ، تو سب کے مقدر میں لکھ دے وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی، وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی۔ بند حاصل کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ارشاد ہو۔ وہ گلیاں وہ محبوب داور کی گلیاں، وہ گلیاں وہ ساقی کوثر کی گلیاں، وہ گلیاں وہ محبوب داور کی گلیاں، وہ گلیاں وہ ساقی کوثر
جہاں نور ہی نور ہر سو، ابھی تک جن میں محمد کی خوشبو، ابھی تک کرم کی گھٹاؤں کے منظر، ابھی تک وہی رت ہے صدیوں پرانی، وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی، وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی، وہاں چار سو رحمتوں کے اجالے، وہاں چار سو رحمتوں کے اجالے، وہاں جا کے آتے ہیں تقدیر والے، وہاں جا کے آتے ہیں تقدیر والے، وہاں کا سویرا کرم کی ضمانت، وہ ایسی زمین آسماں جس کو چومے، جہاں سے نکلتا ہے زمزم کا پانی، وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی، وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی، ہے لمبا فسانہ ہے لمبی کہانی، مجھے خود ہی کہنا ہے اپنی زبانی، ہے لمبا فسانہ ہے لمبی کہانی، مجھے خود ہی کہنا ہے اپنی زبانی، کہاں تک جدائی کے صدمے اٹھاؤں، کہاں تک میں حالات اپنے بتاؤں، اے باد صبا کاش اپنے اڑا کر وہی مجھ کو لے چل، بڑی مہربانی، وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی، وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی۔ السلام علیکم۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔